ایران کا 11واں صدارتی الیکشن، امیدواروں کا پہلا ٹی وی مناظرہ۔ پاکستان میں نئی پارلیمنٹ کا افتتاح، نو منتخب اراکین پارلیمنٹ کی تقریب حلف برداری۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کی صحافیوں سے گفتگو، پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات پر زور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahartv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sahartv.ir/iOS، urdu.sahartv.ir/Android اور urdu.sahartv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ ایران میں جمعے کی شام صدارتی امیدواروں کا پہلا ٹی وی مناظرہ منعقد ہوا۔ 4 گھنٹے کے اس ٹی وی مناظرے میں مختلف موضوعات زیر بحث آئے، لیکن اقتصادی موضوع کو مرکزیت حاصل رہی۔ صدارتی انتخابات کی مہم کے 8ویں دن سنیچر کے روز ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے 4 امیدواروں کے خصوصی پروگرام اور انٹرویو نشر کیے جا رہے ہیں۔ چینل 1 کے پروگرام ان کیمرا سے صدارتی امیدوار محمد باقر قالیباف کی گفتگو کی ریکارڈنگ آج ریڈیو سے نشر کی جائے گی۔ ایک اور صدارتی امیدوار سعید جلیلی کی زندگی کے بارے میں ایک دستاویزی پروگرام آج رات ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔ اصلاح پسند امیدوار محمد رضا عارف رات 8 بجے چینل 1 کے پروگرام ان کیمرا میں شرکت کریں گے۔ آزاد صدارتی امیدوار محمد غرضی سنیچر کی رات 11:15 بجے چینل 2 کے پروگرام نیوز ٹاک میں شرکت کریں گے، جبکہ آخری صدارتی امیدوار محمد باقر قالیباف عالمی چینل کے پروگرام انتخاب ایران میں بیرون ملک مقیم ایرانیوں کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اسی کے ساتھ جمعے کی شام ملک کے صدارتی انتخابات کی ریس میں شریک 8 امیدواروں نے براہ راست نشر ہونے والے پہلے ٹی وی مناظرے میں شرکت کی اور مسائل و مشکلات کے بارے میں اپنے اپنے نظریات اور پروگراموں پر بحث کی۔ آزاد صدارتی امیدوار محمد غرضی نے افراط زر کو ملک کی اہم ترین مشکل قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی کامیابی کی صورت میں سب سے پہلے افراط زر میں کمی کی کوشش کریں گے۔ اصول پرستوں کی حمایت یافتہ ایک صدارتی امیدوار محمد باقر قالیباف نے ملک میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت معیشت پر سب سے زیادہ توجہ دے گی، جبکہ افراط زر میں کمی کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اصول پرست دھڑے سے تعلق رکھنے والے ایک اور صدارتی امیدوار غلام علی حداد عادل نے بھی روزگار کی فراہمی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ کوشش کریں گے کہ مسائل کو دور کرنے کی مہم میں سیاسی رجحانات کا کوئی دخل نہ ہو۔ ایک اور اصول پرست صدارتی امیدوار علی اکبر ولایتی نے قومی پیداوار میں اضافے پر زور دیا اور کہا کہ وہ پیداوار کو عوامی بنائیں گے اور زراعت اور صنعت کی زبردست حمایت کریں گے۔ ایک اور صدارتی امیدوار محسن رضائی نے افراط زر اور بے روزگاری کو ایک دوسرے سے مربوط قرار دیا اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے منصوبوں پر زور دیا۔ اصول پرستوں کے ایک اور امیدوار سعید جلیلی نے بھی بے روزگاری کو ملک کی اہم ترین مشکل قرار دیا اور کہا کہ روزگار اور پیداوار کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہونا اولین شرط ہے تاکہ مارکیٹ میں رقابت پیدا ہو۔ اصلاح پسند امیدوار محمد رضا عارف نے ملک کے لیے کم سے کم 2 لاکھ نئی اسامیاں پیدا کرنے کو ایک ضرورت قرار دیا اور کہا کہ اقتصادی استحکام کے لیے صنعتوں کی حمایت کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سرمایہ کو روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اصلاح پسندوں کے ایک اور صدارتی امیدوار حسن روحانی نے کہا کہ عوام چاہتے ہیں کہ ملک میں بے روزگاری میں کمی اور ملازمت کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ انہوں نے اقتصادی مشکلات کے حل کے لیے ماہرین اور صنعت کاروں کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔
ایران کے وزیر داخلہ نے صدارتی اور بلدیاتی انتخابات کے قانون کے مطابق صحت مندانہ انعقاد پر زور دیا ہے۔ ملک بھر کے کمشنروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ مصطفیٰ محمد نجار نے کہا کہ ایران اس وقت تاریخ کے حساس مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور اسے دنیا میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑی طاقتیں اسلامی انقلاب کا راستہ روکنے میں ناکام رہی ہیں اور آئندہ بھی ناکام رہیں گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلامی انقلاب کا نوخیز پودا آج ایک تناور درخت میں تبدیل ہو گیا ہے جس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ولایت فقیہ کے نظام کے تحت ملک میں اسلامی جمہوریہ نظام کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کی عائد کردہ پابندیوں کے باوجود ایران نے بے پناہ ترقی کی ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ امریکہ آج علاقائی اور عالمی سطح پر ایران کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے اور اس مقصد کے تحت لاطینی امریکہ کے ملکوں میں زبردست پیسہ خرچ کیا گیا ہے۔ جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA میں ایران کے مستقل نمائندے علی اصغر سلطانیہ نے ناوابستہ تحریک کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ویانا میں نیوز ایجنسی ایسنا سے بات چیت کرتے ہوئے علی اصغر سلطانیہ نے بتایا کہ IAEA کے ہیڈ کوارٹر میں ناوابستہ تحریک کے گروپ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی حمایت میں ایک بیان کی منظوری دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیان پیر کے روز سے شروع ہونے والے IAEA کے بورڈ آف گورنر کے اجلاس میں پڑھ کر سنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ IAEA میں نیم کے نمائندے کی حیثیت سے وہ خود یہ بیان پڑھ کر سنائیں گے۔ واضح رہے کہ جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA کے ڈائریکٹر جنرل یوکی امانو نے 22 مئی کو جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں ایران کی جوہری سرگرمیوں میں پرامن مقاصد سے انحراف نہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف پابندیوں کا دائرہ بڑھاتے ہوئے 8 پیٹروکیمیکل کمپنیوں پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف مقاصدانہ پالیسیاں جاری رکھتے ہوئے ایران کی 8 پیٹروکیمیکل کمپنیوں پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق امریکہ کی وزارت خزانہ کے بیان میں اعلان کیا گیا ہے کہ ایران کی 8 پیٹروکیمیکل کمپنیاں بھی پابندی ایران کے خلاف پابندیوں کی فہرست میں شامل کر لی گئی ہیں۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ چونکہ ایران ایٹمی پروگرام کے تعلق سے کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے، اسی لیے امریکہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے مالی ذرائع آمدنی کو منقطع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ ایران کے ایٹمی اہداف کی تکمیل کے لیے تیل کے بعد آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ پیٹروکیمیکل صنعت ہے، اس لیے ایران کی 8 پیٹروکیمیکل کمپنیوں پر بھی جو حکومت کی ملکیت یا اس کے اختیار میں ہیں پابندی لگائی جاتی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے ایران کی پیٹروکیمیکل صنعت کو بھی پابندیوں میں شامل کیا ہے۔ اب تک امریکہ کی توجہ ایران کے تیل پر رہی ہے اور اس نے کوشش کی ہے کہ ایران کا تیل نہ بکنے پائے، لیکن اب اس نے ایران کی آمدنی بند کرنے کے لیے پیٹروکیمیکل صنعت پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ امریکہ نے 3 اشرے سے بے بنیاد بہانوں سے ایران کے خلاف پابندیاں جاری رکھی ہیں۔ امریکہ کے ان اقدامات کے غیر قانونی ہونے کے علاوہ جو بات قابل توجہ ہے وہ ایران کے خلاف مقاصدانہ پالیسی جاری رکھنے پر امریکی حکام کا اصرار ہے۔ چنانچہ امریکہ کے وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ پابندیاں وسیع تر کر کے ایران پر دباؤ بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ پابندیوں کے لیے وائٹ ہاؤس کے حکام یہ مفروضہ پیش کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایران ایٹمی اسلحہ بنانے کی فکر میں ہو اور اس بے بنیاد مفروضے کے ساتھ انہوں نے ایران کے خلاف سخت ترین اقتصادی پابندیوں اور سیاسی و اقتصادی دباؤ بڑھانے کا راستہ اختیار کیا ہے۔ امریکی حکام دباؤ بڑھا کے ایران کو اپنی پالیسیاں تبدیل کرنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس کوشش میں انہیں گزشتہ 3 اشروں کے دوران ناکامیوں کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے۔ سنیچر کو نئے اراکین پارلیمنٹ کی تقریب حلف برداری کے ساتھ پاکستان کی نئے پارلیمنٹ کا افتتاح ہوا۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی قومی اسمبلی کے نومنتخب اراکین نے سنیچر کو حلف اٹھا لیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسپیکر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے نومنتخب اراکین پارلیمنٹ کو حلف دلایا۔ پاکستان کی نئی پارلیمنٹ میں مسلم لیگ نون کے اراکین کی تعداد 186 ہے۔ پیپلز پارٹی 40 اراکین کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور تحریک انصاف 35 اراکین کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق اراکین پارلیمنٹ کی تقریب حلف برداری کے ساتھ نئی پارلیمنٹ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن ابھی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب عمل میں نہیں آیا۔
اس کے لیے اتوار کو کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے اور پیر 3 جون کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے منگل 4 جون کو کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے اور 5 جون کو وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ تمام مسائل کے پرامن حل اور اچھے تعلقات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ارنا کے مطابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے صحافیوں سے گفتگو میں ہندوستان اور پاکستان کے روابط کے بارے میں کہا کہ وہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم کے ساتھ مل کے مثبت انداز میں دو طرفہ مسائل کو حل کرنا اور دوستانہ روابط کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ منموہن سنگھ نے صحافیوں کو بتایا کہ حالیہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کے بعد نواز شریف کے ساتھ ٹیلی فون پر نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان دوستانہ روابط بڑھانے پر دونوں جانب سے زور دیا گیا۔ منموہن سنگھ نے بتایا کہ انہوں نے نواز شریف کو وزیر اعظم بننے کے بعد ہندوستان کے دورے کی دعوت دی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے کہا کہ ان کا ملک اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ شام سے ملنے والی خبروں کے مطابق ریف دمشق کے بیشتر علاقوں میں شامی فوج اور دہشت گردوں کے درمیان زبردست لڑائی جاری ہے۔ شامی ذرائع کا کہنا ہے کہ بیت السہم، الملیحہ، سکا اور مزار ریما سمیت ریف دمشق کے متعدد علاقے اس وقت زبردست لڑائی کی زد میں ہیں۔ شامی فوج دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فیصلہ کن حملے کر رہی ہے۔ لڑائی کے دوران متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ 11,000 تکفیریوں کے صوبہ ہومس کے شہر القصیر پہنچنے کے بعد اس شہر میں بھی لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ دوسری جانب المنار ٹی وی نے خبر دی ہے کہ شام میں سرگرم دہشت گردوں نے سرحد کے اس پار سے لبنان پر متعدد راکٹ فائر کیے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ مشرقی بقا کے علاقوں بنی شیس اور ناصریہ کے اطراف میں کم از کم 14 راکٹ گرے ہیں، جن سے لبنان کے عوام میں خوف و ہراس اور غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ شام میں سرگرم غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گرد اس سے پہلے بھی کئی بار لبنان پر راکٹ برسا چکے ہیں۔ حکومت شام کا کہنا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، قطر، سعودی عرب، ترکی اور اسرائیل کے خطے میں تحریک مزاحمت کو کمزور کرنے کی غرض سے حکومت شام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ شام میں مارچ 2011 سے بدامنی کا سلسلہ جاری ہے اور غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ سیکورٹی فورس اور عوام پر حملے کر رہے ہیں، جس کے دوران ہزاروں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ترکی میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کے ہزاروں کارکنوں نے جمعے کی شب انقرہ کی سڑکوں پر زبردست مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرے میں ترک ریپبلکن پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ اور دیگر رہنما شریک تھے۔ مظاہرین نے دارالحکومت انقرہ کی سڑکوں پر مارچ کیا اور وزیر اعظم رجب طیب اردوغان کی حکومت کی شام مخالف پالیسیوں کی مذمت میں نعرے لگائے۔ ترک پولیس نے مظاہرین کو شہر کے مرکزی علاقے میں پہنچنے سے روکنے کے لیے اہم سڑکوں اور شاہراہوں کو بند کر دیا تھا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کے گولے پھینکے اور پانی کی توپوں کا استعمال کیا۔ متعدد مظاہرین کو گرفتار کیے جانے کی خبریں بھی ملی ہیں۔ ادھر بڑی تعداد میں لوگوں نے استنبول کے ایک پارک کے انہدام اور قدیم درختوں کی کٹائی کے خلاف چوتھے دن بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھا اور استنبول کا تقسیم اسکوائر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا میدان بن گیا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 15 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف عوام کے مظاہروں اور مظاہرین کے خلاف ملکی اور غیر ملکی فوجیوں کے تشدد کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ العالم ٹیلی ویژن کے مطابق بنی جمرہ نامی علاقے میں بحرین کی شاہی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں اور سعودی فوجیوں نے جمعے کی رات 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فوجیوں نے بچوں کو زدوکوب کرنے کے ساتھ ہی لوگوں کے گھروں میں زہریلی آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی۔ اسی کے ساتھ عوام نے خاتون قیدیوں کی حمایت میں ملک گیر مظاہرے کر کے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بحرینی عوام نے دارالحکومت منامہ، دار کلیب، الدراز، سترہ، الدیہ، کربابا، شیخ ریحان، الکر، کرزکان اور المعامیر سمیت مختلف علاقوں میں مظاہرے کر کے مطالبہ کیا کہ خاتون قیدیوں کو فوری طور پر جیلوں سے رہا کیا جائے۔ اسی کے ساتھ بحرین کی انسانی حقوق کی تنظیم نے بنی جمرہ کے محاصرے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بتاتے ہوئے اس کی مذمت کی اور بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا کہ بنی جمرہ کے عوام کا محاصرہ ختم کرانے کے لیے فوری اور ضروری اقدامات کریں۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی کا انتظار کرنے والوں کو سعودی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ العالم ٹیلی ویژن کے مطابق ابو ماجد نامی سیاسی قیدی کے اہل خانہ الرصافہ جیل کے باہر کھڑے
اس کی رہائی کا انتظار کر رہے تھے کہ شاہی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں بھی گرفتار کر لیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ابو ماجد کے گھر والوں کو 20 پولیس اہلکاروں نے اپنے گھیرے میں لیا اور پھر انہیں گرفتار کر کے لے گئی۔ گرفتار ہونے والوں میں متعدد خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ شاہی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے ان افراد کو گرفتار کرنے کے بعد الشرقیہ صوبے کی پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ان افراد کی گرفتاری کے بعد ابو ماجد کے قبیلے والوں نے الرصافہ جیل کے سامنے دھرنا دیا اور گرفتار شدگان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ سعودی عرب میں ایسے بہت سے قیدی ہیں جن کی رہائی کا حکم ملنے کے باوجود سیکیورٹی اداروں نے انہیں رہا نہیں کیا ہے۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم حسم کا کہنا ہے کہ حکومت کے خلاف اظہار رائے کے جرم میں گرفتار ہونے والوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہے۔ سعودی عرب کی حکومت ملک کی جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں کے صحیح اعداد و شمار جاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عراق میں سیاسی تنازعات کے خاتمے اور کشیدگی دور کرنے کے لیے سنیچر کو بغداد میں کل جماعتی اجلاس ہو رہا ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں سنیچر 1 جون کو سیاسی تنازعات کے خاتمے کے لیے کل جماعتی کانفرنس منعقد ہوئی۔ عراق کی سپریم اسلامی کونسل کے سربراہ سید عمار حکیم کی دعوت پر ہونے والی اس کانفرنس میں تقریباً تمام سیاسی جماعتوں اور گروہوں کے نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس کانفرنس میں عراق کے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، اسپیکر، العراقیہ اتحاد میں شامل سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور صدر گروپ کے علاوہ کرد جماعتوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی ہے۔ عراقی کردستان کے سربراہ مسعود بارزانی نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ بغداد کانفرنس میں شریک نہیں ہو سکیں گے، لیکن اس کانفرنس میں شرکت کے لیے اپنے نمائندے روانہ کریں گے۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مسعود بارزانی کے نمائندے کی حیثیت سے عراقی کردستان کی مقامی انتظامیہ کے سربراہ نیچروان بارزانی بغداد اجلاس میں شریک ہیں تاکہ کردوں کا نقطہ نگاہ بیان کریں۔ بغداد اجلاس میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ سیاسی کشیدگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ جب عراق کے سبھی سیاسی رہنما اور سیاسی دھڑے کشیدگی اور تنازع کے مخالف ہیں اور اس کو دور کرنے میں سنجیدہ ہیں تو عراق میں سیاسی بحران کی بنیاد کیا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ بعض خفیہ ہاتھ ہیں جو عراق میں کشیدگی اور بحران کو ہوا دے رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ اس ملک میں امن و استحکام قائم نہ ہو سکے۔ عراق میں سیاسی کشیدگی کے ساتھ ہی بد امنی کے واقعات اور وسیع دہشت گردانہ کارروائیاں اتفاقی نہیں ہیں، بلکہ سیاسی کشیدگی بڑھنے کے ساتھ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ دہشت گردانہ حملے کیے گئے ہیں۔ سیاسی کشیدگی اور تنازع کو برقرار رکھنا بھی عراق کو کمزور کرنے کے لیے اس ملک کے مخالفین کے ایجنڈے میں شامل ہے اور سیاسی تنازعات بھی منصوبہ بندی کے ساتھ بڑھائے گئے ہیں۔ اسی بات نے عراقی عوام اور ان کے حقیقی نمائندوں میں تشویش پیدا کی اور انہوں نے مذاکرات اور گفتگو کے ذریعے سیاسی تنازعات دور کرنے کا راستہ اپنایا۔ عراق کے حالات پر نظر رکھنے والے تجزیہ نگار سید عمار حکیم کی دعوت پر ہونے والی بغداد کل جماعتی کانفرنس کو اسی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں امریکی سفارت خانے کے اطراف میں مظاہرین اور پولیس میں تصادم ہوا ہے اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ قاہرہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق جمعے کی شام بڑی تعداد میں لوگوں نے امریکہ کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین امریکی سفارت خانے تک جانا چاہتے تھے لیکن پولیس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا، جس کے بعد پولیس اور مظاہرین میں تصادم شروع ہوا۔ پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مظاہرین نے بھی پولیس پر بوتلیں اور پتھر پھینکے۔ افریقہ کی ترقی کے بارے میں 5ویں عالمی کانفرنس ہفتے سے جاپان میں شروع ہو گئی ہے۔ جاپان کے شہر یوکوہاما میں شروع ہونے والی اس کانفرنس میں دنیا کے 50 ملکوں کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ یہ کانفرنس 3 روز تک جاری رہے گی۔ اس کانفرنس میں براعظم افریقہ کی ترقی کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ ٹیکیڈ نام سے اس کانفرنس کی بنیاد 1993 میں رکھی گئی تھی اور اس کا اجلاس ہر 5 سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس سال ہونے والی کانفرنس کے ایجنڈے میں براعظم افریقہ کی معیشت اور سلامتی سے متعلق معاملات سر فہرست ہیں۔ یہ کانفرنس افریقہ میں پائیدار ترقی کے لیے تعاون کے سلوگن کے تحت ہو رہی ہے۔ کانفرنس میں جاپان اور براعظم افریقہ کے درمیان اعلیٰ سفارتی رابطوں کے فروغ پر بھی غور کیا جائے گا۔ سمندری طوفان مرکزی امریکہ کی ریاستوں سے ٹکرا گیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق اوکلاہوما میں سمندری طوفان سے ہونے والی ہلاکتوں کے چند روز کے بعد اب یہ طوفان مرکزی امریکہ کی ریاستوں میں پہنچ گیا ہے۔
خبروں میں کہا گیا ہے کہ نئے طوفان سے شمال مغربی ریاست سینٹ لوئس سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہر ہارویسٹر سٹی میں زبردست تباہی پھیلی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اوکلاہوما سٹی اور اس کے نواحی علاقوں موری، یوکرین اور بیٹنی میں بدستور ہنگامی حالت نافذ ہے۔ اوکلاہوما سٹی میں طوفان سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً 100 بتائی گئی ہے، جبکہ نقصانات کا اندازہ $2 ارب سے زیادہ بتایا گیا ہے۔ صدر باراک اوباما نے اپیل کی تھی کہ وہ طوفان سے متاثرین کی فوری مدد کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ اور ناظرین، آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ ایران کا 11واں صدارتی الیکشن، امیدواروں کا پہلا ٹی وی مناظرہ۔ پاکستان میں نئی پارلیمنٹ کا افتتاح، نومنتخب اراکین پارلیمنٹ کی تقریب حلف برداری۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کی صحافیوں سے گفتگو، پاکستان کے ساتھ دوستانہ روابط پر زور۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sehertv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ iOS urdu.sehertv.ir/Android اور urdu.sehertv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ ایران میں جمعے کی شام صدارتی امیدواروں کا پہلا ٹی وی مناظرہ منعقد ہوا۔ 4 گھنٹے کے اس ٹی وی مناظرے میں مختلف موضوعات زیر بحث آئے، لیکن اقتصادی موضوع کو مرکزیت حاصل رہی۔ ایران کا 11واں صدارتی الیکشن، امیدواروں کا پہلا ٹی وی مناظرہ۔ پاکستان میں نئی پارلیمنٹ کا افتتاح، نومنتخب اراکین پارلیمنٹ کی تقریب حلف برداری۔ نیوز ٹاک میں شرکت کریں گے، جبکہ آخری صدارتی امیدوار محمد باقر قالیباف عالمی چینل کے پروگرام انتخاب ایران میں بیرون ملک مقیم ایرانیوں کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اسی کے ساتھ جمعے کی شام ملک کے صدارتی انتخابات کی ریس میں شریک 8 امیدواروں نے براہ راست نشر ہونے والے پہلے ٹی وی مناظرے میں شرکت کی اور مسائل و مشکلات کے بارے میں اپنے اپنے نظریات اور پروگراموں پر بحث کی۔ آزاد صدارتی امیدوار محمد غرضی نے افراط زر کو ملک کی اہم ترین مشکل قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی کامیابی کی صورت میں سب سے پہلے افراط زر میں کمی کی کوشش کریں گے۔ اصول پرستوں کی حمایت یافتہ ایک صدارتی امیدوار محمد باقر ہندوستان کے وزیر اعظم کی صحافیوں سے گفتگو، پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات پر زور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehertv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sehertv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sehertv.ir/.
صدارتی انتخابات کی مہم کے 8ویں دن سنیچر کے روز ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے 4 امیدواروں کے خصوصی پروگرام اور انٹرویو نشر کیے جا رہے ہیں۔ چینل 1 کے پروگرام ان کیمرا سے صدارتی امیدوار محمد باقر قالیباف کی گفتگو کی ریکارڈنگ آج ریڈیو سے نشر کی جائے گی۔ ایک اور صدارتی امیدوار سعید جلیلی کی زندگی کے بارے میں ایک دستاویزی پروگرام آج رات ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔ اصلاح پسند امیدوار محمد رضا عارف رات 8 بجے چینل 1 کے پروگرام ان کیمرا میں شرکت کریں گے۔ آزاد صدارتی امیدوار محمد غرضی سنیچر کی رات 11:15 بجے چینل 2 کے پروگرام